اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 166 یعنی 166 میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ذرا تاخیر ہو گئی جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ پچھلے گفتگو میں ہم بنگلہ دیش کا حوالہ دے رہے تھے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں معاشی طور پر کتنا فرق ہے۔ وہ ہم سے کئی سال کے بعد 24 سال کے بعد آزاد ہوا تھا، اس کے باوجود وہ ترقی میں ہم سے کہیں آگے ہے۔ اس کی ترقی کی رفتار ابھی تک ہمارے مقابلے میں کافی تیز ہے۔ اس کا اندازہ صرف ایک بات سے کر لیجئے کہ اس وقت بنگلہ دیش کی معیشت کا حجم یعنی پورا جو ان کی معیشت ہے وہ تقریباً 8,338 کھرب ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پاکستان 24 سال پہلے آزاد ہوا تھا اس کا معیشت کا حجم جو ہے وہ ہے 6,264 کھرب۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے ہم تقریباً 2,000 کھرب پیچھے ہیں، جبکہ وہ بہت پسماندہ علاقہ تھا جب آزاد ہوا، اور اس کے بعد اس نے تیز رفتار ترقی کی۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ترقی جو ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر حکمران نیک ہوں، اچھے ہوں، ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، اور انہیں ملک اور قوم سے حقیقی محبت ہو، دعوے کی حد تک نہیں، تو وہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دعوے ہوتے ہیں، جی ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے معیشت کو تباہی سے بچا لیا، جبکہ تباہی کے گڑھے میں ڈالے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی دعویٰ وہی کہ ہم نے تباہی سے بچا لیا۔ پچھلے لوگ جو ہیں وہ بڑا تباہ کر کے گئے تھے اور اب معیشت بحال کر رہے ہیں۔ اب معیشت کی بحالی کا اندازہ کیجیے کہ جو ملک ہم سے 24 سال کے بعد آزاد ہوا ہے اور ہمیں سے آزاد ہوا ہے، وہ معاشی ترقی میں ہم سے کہیں آگے نکل گیا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں خواندگی کی شرح یعنی پڑھنے لکھنے کی شرح بنگلہ دیش میں 70% ہے، یعنی وہ شاید 40-50% سے بڑھتے بڑھتے وہ 70% تک خواندگی کی شرح لے گئے، جبکہ پاکستان میں اب تک 74 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، اب تک ہمارے ہاں خواندگی کی شرح 60% ہے، یعنی بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری خواندگی کی شرح اب بھی 10% کم ہے، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ جو ہم تو بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ دوسرے، اوسط عمر اگر لگائی جائے شہریوں کی تو بنگلہ دیش میں اس وقت اوسط عمر ہے 73 سال۔ دبلے پتلے، کمزور سے، کالے سے وہاں کے باشندے، لیکن عمر ان کی جو ہے 73 برس ہے اوسط عمر۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں اب جا کر کہیں ہم 68 تک پہنچے، 68% تک ہمارے یہاں اوسط عمر جو ہے، فیصد نہیں 68 سال ہمارے شہریوں کی یا باشندوں کی عمر بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 5% اب بھی پیچھے ہیں، یعنی اوسط عمر کے لحاظ سے بھی پیچھے ہیں، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ میں نے جیسے بتایا خواندگی کی شرح وہ ہم سے 15% آگے نکل گئے ہیں۔ اب آئیے، آپ پاکستان کا ایک ہی کریڈٹ ہے جو ہم روزانہ دعوے کر کر کے اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں، وہ ہے دفاع کے معاملے میں ہمارا ملک پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ بہت آگے ہے۔ یعنی دفاع میں ہم اتنے مضبوط ہیں کہ بھارت جیسا پڑوسی ملک جو ہمارا بدترین دشمن ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ سرحدی جھڑپیں تو کرتا رہتا ہے، وہ 2-4 آدمی مار دیے، خود اپنے مروا دیے سرحدوں پر، لیکن بڑی جنگ کی ہمت وہ نہیں کرتا، حالانکہ دھمکیاں بہت دیتا ہے وہ۔ اسے پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے جو اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے، یعنی زیادہ ریلائبل جسے کہتے ہیں، قابل اعتماد ہے ہمارے پاس۔ بھارت تو بس ٹھس کر کے رہ سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بھارت کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایٹمی جنگ شروع ہو جائے تو ہماری مار تو بھارت کے اندر بہت دور تک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر جنگ شروع ہو جائے تو بھارت کی آبادی کا تو ستیہ ناش کر سکتے ہیں ہم۔ ہمارا تو زیادہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ آس پاس دوسرے ملک بھی ہیں، وہاں اس کو خطرہ رہے گا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دفاع کے معاملے میں واحد یہ شعبہ ہے جس میں ہم کسی حد تک ان سے آگے ہیں۔ بنگلہ دیش کا دفاع کے معاملے میں تقریباً
45واں نمبر ہے دنیا کے اندر جو دفاعی نظام ہے، اس میں بنگلہ دیش 45ویں نمبر تک پہنچ گیا ہے، حالانکہ 200 ممالک میں 45 تک پہنچنا بھی بنگلہ دیش جیسے ملک کے لیے بہت کافی تھا۔ اس کی جو نفری ہے فوجی، وہ ہے 2,04,000، اور پاکستان کی نفری ہے، اندازہ کریں بنگلہ دیش اور پاکستان کی آبادی کم و بیش ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ہماری جو نفری ہے وہ ہے 66,04,000، نہیں سوری 6,64,000، ان کی ہے 2 لاکھ اور ہماری ہے 6 لاکھ، یعنی ہم ان سے 3 گنا زیادہ نفری رکھتے ہیں۔ فوجی افراد ہیں ہمارے یہاں، افسران اور نیچے سپاہی وغیرہ، تو ہمارے یہاں افرادی قوت فوج کی بہت زیادہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوج ہی میں ہم شاید کچھ خود کفیل ہیں اور دفاعی ہماری قوت مضبوط ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا اسباب کار فرما ہیں، یہ دفاعی تجزیہ نگاری بتا سکتے ہیں، مجھ جیسا عام آدمی کچھ کہے تو مشکل ہوگا۔ وہ بس دفاعی بجٹ جو ہے، آپ اندازہ کر لیجیے ہمارے دفاعی بجٹ کا، کہ بنگلہ دیش کا دفاعی بجٹ ہے 4.27 ارب، یعنی 4.27 ارب بنگلہ دیش کا، اور ہمارا دفاعی بجٹ ہے 12.12۔ ایک وضاحت کر دوں میں کہ 12 کے بعد جو 1-2 آتا ہے، لوگ عام طور سے 12.12 پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اعشاریے کے بعد گنتی ایک ایک کر کے ہوتی ہے، تو ان کا ہے 4.27 اور ہمارا ہے 12.12، مطلب یہ ہے کہ ہم تقریباً 3 گنا زیادہ اپنے بجٹ کا حصہ خرچ کرتے ہیں فوج پر، اسی لیے فوج مضبوط ہے۔ اور فوج مضبوط جو ہے نہ صرف دفاعی شعبے میں بلکہ انتظامی شعبے میں بھی اس کا عمل دخل جاری رہتا ہے۔ آخری بات جو ہمارے کریڈٹ میں جاتی ہے، ہمارے حق میں جاتی ہے، وہ ہمارا ایٹمی قوت ہونا۔ پاکستان میں ایٹمی قوت جو ہے ہماری، وہ بھارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ سپر ہے، اچھی والی ہے۔ کبھی اگر خدا نہ خواستہ مقابلہ ہو تو بھارت تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری ایٹمی قوت کے مقابلے۔ تو ہم نے جو ترقی کی ہے ایٹمی قوت میں اور دفاع میں، اور شاید اس لیے کہ ہمیں بہت بدترین دشمن کا سامنا ہے بھارت کا، اس کی خاطر ہمیں ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کی آڑ میں بہت سارے اور جو شعبے ہیں جو دفاع کے نام پر تباہ کر دیے گئے ہیں، اس پر سیاستدانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن سیاستدان آپس کی لڑائی سے فرصت پائیں تو کچھ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔